آپس میں اجلاس کیا، آپس میں بیٹھے اور بیٹھ کر کہا کہ ہم جو ہے یہاں پر ہی رہیں گے، بے شک بادشاہ ہمیں قتل کر دے، ہمیں شہید کر دے، لیکن ہم اسی بستی میں رہیں گے، یہاں پر ہی زندگی گزاریں گے۔ رات کو مشاورت ہوئی، صبح بادشاہ نے کہا چلو قافلہ چلتا ہے، تو علماء نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ تو بائی اول نے جب حکم دیا تو علماء نے انکار کر دیا، وجہ پوچھی، کہا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے وجہ پوچھی، کہا وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے زمانے میں آئے، تمہاری زندگی میں آئے، تم نے ان کو ماننا ہے، تم نے ان کو ماننا ہے، ان کو نبی ماننا ہے، رسول ماننا ہے۔ تو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا، اور جو ہماری کتابیں آسمانی تھی ان کے اندر ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ جہاں پر نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، جہاں پر پیدا ہوں گے وہ مکہ کی سرزمین ہے، اور جہاں پر وہ ہجرت کریں گے وہ یثرب کی سرزمین ہے۔ اور یہ جو بستی ہے، یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر وہ ہجرت فرمائیں گے جہاں پر اب ہم بیٹھے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائیں، ہم ان کا دیدار کر دیں، نہیں تو ہماری اولادوں کی زندگی میں آئیں گے، ہماری اولادیں تو دیکھ لیں گے۔ تو بھائی اول نے کہا اچھا یہ بات ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم رکو، تو میں بھی 1 سال تک یہاں انتظار کروں گا، ہو سکتا ہے 1 سال کے اندر وہ آ جائے تو اپنی آنکھوں سے میں بھی دیدار کروں۔ بادشاہ نے انتظار کیا، 1 سال گزر گیا۔ 1 سال کے گزرنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ابھی 1000 سال پہلے کی یہ بات تھی، ابھی 1000 سال باقی تھا، تو اس نے جتنے بھی 4000 علماء تھے سب کو ایک ایک گھر بنا کے دیا۔ یہ یثرب کی بات، یثرب سے مراد مدینہ کی بات سنا رہا ہوں، سب کو ایک ایک گھر بنا کے دیا اور ان کے نکاح کیے، اور ان کو کہا اب تم یہاں پر رہو گے، اس بستی میں رہو گے، اور جو سب سے بڑا عالم تھا اس کو الگ مکان بنا کے دیا، اور یہ کہا کہ اگر تمہاری زندگی کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اگر آئیں تمہاری زندگی کے اندر، جو گھر سب سے بڑے عالم کو بنا کر دیا تھا، کہا ان کو اس گھر کے اندر ٹھہرانا، اس گھر کے اندر ان کو رکھنا، یہ ان کا گھر ہے۔ جب مکانات بنا دیے، نکاح ہو گئے، بادشاہ روانہ ہو گیا۔ روانہ ہونے کے وقت اس نے ایک خط دیا، جو سب سے بڑے عالم تھے ان کو ایک خط دیا۔ اس میں کیا لکھا تھا آپ سنیے گا۔ اس نے خط لکھا، اما بعد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی آمنت بکا وبکتابک۔ خط میں لکھتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی کتاب پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ 1000 سال پہلے کی بات، حضور کے آنے سے پہلے۔ پھر کیا کہتا ہے، الذی انزل اللہ علیک، اور جو اللہ پاک آپ پر نازل فرمائے گا اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ پھر کہا وَأَنَا عَلَىٰ دِينِكَ وَسُنَّتِكَ وَآمَنْتُ بِرَبِّكَ كُلِّ شَيْءٍ، اور میں آپ کے دین کو بھی قبول کرتا ہوں اور آپ کی سنت کو بھی قبول کرتا ہوں، اور آپ کے رب پر بھی ایمان لاتا ہوں جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اور پھر آگے کیا الفاظ کہتا ہے، بڑے پیارے الفاظ، جھوم اٹھائیے گا۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا شفاعت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مدد کریں گے۔ سنیے اس بادشاہ کا عقیدہ کیا تھا، وہ اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے، وَإِلَّا أُدْرِكَ فَاشْفِعْ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اپنے خط میں لکھتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو نہ پا سکا، آپ کو نہ دیکھ سکا، آپ کی زیارت نہ کر سکا، تو میں عرض کرتا ہوں کل قیامت کے دن میری شفاعت فرما دیجیے گا، کل قیامت کے دن میری شفاعت کر دیجیے گا۔ اس لیے میرے امام نے کہا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اگر میں آپ کو نہ پا سکا، آپ کی زیارت نہ کر سکا، تو کل قیامت کے دن مجھے اپنی شفاعت سے بہرہ ور کیجیے گا۔ پھر کہا وَبَایَعْتُکَ
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بیعت بھی کرتا ہوں اور آپ کو خاتم النبیین بھی مانتا ہوں۔ اتنی بات، یہ واقعہ۔ آگے جو داستان ہے بڑی کمال کی داستان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور 1000 سال کے بعد ہوا، 53 برس کی عمر ہوتی جا رہی۔ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں، ادھر اعلان ہو جاتا ہے کہ آپ مدینے آنے لگتے ہیں۔ ادھر مدینہ المنورہ کے کچھ لوگ وہاں بیٹھ کر مشاورت کرتے ہیں۔ وہ خط جو لکھا تھا طوبا نے، وہ نسل در نسل چلا آ رہا تھا ہر ایک کے پاس، اور وہ جو بڑے عالم تھے ان کی نسل میں سے سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد میں سے، اور ان کے پاس یہ خط تھا۔ مشورہ کیا گیا تو ایک صحابی رسول نے مشورہ دیا کہ ایسا کیا جائے، ابو لیلہ نام کا ایک بہت اچھا انسان تھا، اخلاق والا تھا، اس کو یہ خط دیا جائے اور وہ یہ حضور کو مدینہ میں آنے سے پہلے ہی راستے میں دے دیں تاکہ آپ پڑھ لیں۔ ابو لیلہ نکلا تو راستے کے اندر حضور سے ملاقات ہوئی، آپ کے قافلے والوں سے ملاقات ہوئی، قافلہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر مشتمل تھا۔ جب ملاقات ہوتی ہے، آپ کمال جائیے، وہ جو الفاظ ابن عساکر نے بیان کیے ہیں وہ یہ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے ابو لیلہ کو دیکھا، نہ ابو لیلہ نے حضور کو پہلے دیکھا تھا، نہ حضور نے پہلے ابو لیلہ کو دیکھا تھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو لیلہ کو دیکھتے ہیں تو دور سے کہتے ہیں فقال انت ابو لیلہ، اے ابو لیلہ کیا تیرا نام ابو لیلہ ہے؟ حالانکہ جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، ظاہراً دیکھا نہیں ہے، لیکن دور سے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہچان لیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے قال نعم، میرا نام ابو لیلہ ہے، میں ابو لیلہ نامی شخص ہوں۔ آگے الفاظ سنیے گا، آپ نے پھر غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا مع کتاب طوبا اول۔ یہ الفاظ دیکھیں، غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی۔ پہلے کہا اے ابو لیلہ تیرا نام ابو لیلہ ہے، کہا ابو لیلہ ہے، یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ اور دوسری غیب کی خبر دی، یہ بتا کیا طوبا اول کا خط بھی ساتھ لے کے آیا کہ نہیں؟ وہ بھی ساتھ لے کے آیا کہ نہیں؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ لے کے آیا۔ آپ نے خط پڑھا، خط پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خط پڑھنے کے بعد جب آپ روانہ ہوئے، ادھر طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں مدینہ المنورہ، وہاں پر لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ آج سرور کائنات آ رہے ہیں، شاہ موجودات آ رہے ہیں، بچیاں دف بجا کر استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انداز کے اندر، اپنے جمال کے اندر، اپنے کمال کے اندر، آپ مدینہ المنورہ کی بستی کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے ایک حسن و جمال والا شخص ہو، اوپر سے دلہا بھی ہو، کائنات کا دلہا ہو، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا، پھر لوگ اس کا استقبال کر رہے ہو تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی بستی میں داخل ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ جلوس کہاں لکھا ہوا ہے، جلوس منانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں وہ جو مدینہ المنورہ کے رہنے والے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا تھا، پہلے اس پر فتویٰ تو لگا دو، پہلے اس کی بات تو دیکھ لو۔ پھر دوسری بات یہاں پر عرض کرتا ہوں، ضمناً لوگ کئی کہتے ہیں کہ جلوس میلاد صحابہ نے نہیں کیا، وہ بڑی گردان پوری سناتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا، ابوبکر صدیق نے نہیں کیا، عثمان غنی نے نہیں کیا، مولا علی نے نہیں کیا، امیر معاویہ نے نہیں کیا، غوث پاک نے نہیں کیا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے نہیں کیا۔ یہ ساری گردان سناتے ہیں۔ کس نے کیا جلوس میلاد؟ کس نے ریلیاں نکالی؟ کس نے جھنڈے لہرائے؟ میں صرف اتنی بات کہتا ہوں، صرف اتنی سوال کے اوپر سوال کرتا ہوں، ذرا اس بات کا جواب دیں گے؟ جب یوم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے، جب آپ لوگ باہر نکلتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لوگوں کو پانی بھی پلا رہے ہوتے ہیں، وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب یوم عمر فاروق آتا ہے، آپ ہر شہر کے اندر جلوس نکالتے ہیں، وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب عثمان غنی کا دن آتا ہے، آپ باہر نکلتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ وہ بھی کسی صحابی نے نہیں کیا، وہ بھی کسی تابعی نے نہیں کیا، وہ بھی کسی اللہ کے بندے نے نہیں کیا۔ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ہم یوں نکالتے ہیں کفر کو بتانے کے لیے۔ اچھا، جب کفر کو بتانے کے لیے ان کے غلاموں کے دن کے اندر ان کے غلاموں کے یوم میں جلوس نکالنا جائز ہے، تو آقا کریم کی جب آمد ہوئی تو ان کا جلوس نکالنا کیسے جائز نہیں ہو سکتا؟ کیسے جائز نہیں ہو سکتا؟ ارے اللہ کے بندے چھوڑ دو یہ فتووں کو،
چھوڑ دو ان باتوں کو، آؤ آقا کریم سے سچی محبت کر لیتے ہیں۔ جو میں عجیب و غریب بات سنانے لگا ہوں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ جب انٹر ہوتے ہیں، لوگ استقبال کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، یا رسول اللہ میرے گھر میں آ جائیے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، یا رسول اللہ میرے گھر میں آ جائیے، بڑی پیاری بات، یا رسول اللہ میرے گھر میں آ جائیے۔ آپ حضور علیہ السلام نہیں تیار ہوتے کسی کے گھر میں جانے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میزبان کائنات، مہمان نہیں ہے، میزبان ہے، کیونکہ وہ ایسے میزبان ہیں کہ جن کے صدقے اللہ پاک نے ساری کائنات کو بنایا، وہ تو لوگوں کو مہمان بناتے ہیں، یہ مہمان نہیں ہے۔ اب جب سب لوگ کہہ رہے تھے ہمارے گھر میں آئیے گا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا میں خود فیصلہ نہیں کروں گا، جہاں میری اونٹنی رک جائے گی اس گھر میں چلا جاؤں، جہاں میری اونٹنی رک جائے گی بولیے ذرا وہاں رک جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جب اللہ کی ذات نہیں حضور سے چھپی تو پھر اور کوئی غیب رہ کیا سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا۔ اب مزے کی بات سنیں، آپ نے اونٹنی پر چھوڑ دیا، اونٹنی چلتی گئی، چلتے چلتے سیدنا ایوب انصاری کے گھر کے پاس رک گئی۔ جب رکی نا تو آپ نے کہا اس گھر میں رہوں گا۔ جب آپ علیہ السلام اس گھر میں گئے تو ان کا شجرہ معلوم کیا گیا، شجرے کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا گیا کہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو طب اول نے 1000 سال پہلے اس گھر کو بنایا تھا، جس گھر کو بنا کے کہا تھا کہ اس گھر کے اندر نبی آخر الزمان ٹھہریں گے اور کوئی نہیں ٹھہرے گا، اور جو سب سے بڑے عالم کو کہا تھا اسی سب سے بڑے عالم کی اولاد سیدنا ایوب انصاری، اور یہ گھر وہی گھر تھا جو خاص طب اول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ دیکھیں میں کہتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں بڑے کمال کی بات، یہ علم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا ہے، یہ علم غیب میرے محبوب کی اونٹنی کا ہے کہ 1000 سال پہلے کی خبر معلوم کر دی تو آقا کریم کے علم کا عالم کیا ہوگا کہ اونٹنی کو پتا چل گیا کہ یہ گھر وہی ہے کہ جس گھر میں آقا کریم ٹھہریں گے، جو گھر آقا کریم کے لیے بنایا گیا، اونٹنی خود بخود ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے امام نے 3 آیتوں کا ترجمہ کیا، رحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہا رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا، اور قرآن ایسا سکھایا، بڑے بڑے ترجمے کرنے والوں نے عجیب و غریب ترجمے کیے، لیکن میرے امام نے کمال کر دیا۔ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ ترجمہ قرآن کرنے کے لیے علم بھی ہونا ضروری ہے اور عشق ماہدار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق سامنے رکھ کر امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ان آیتوں کا ترجمہ کیا، رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندہ خاص کو قرآن سکھایا، ایسا قرآن سکھایا کہ ما کانا و ما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم بھی عطا فرما دیا، ہر چیز کا علم بھی عطا فرما دیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو ہم نے سنا سنایا عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔